بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کے بارے میں آج آپ کو مکمل معلومات دی جائے گی۔ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہو کے کب تک رہتا ہے، نماز تہجد میں کتنی رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، نماز تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے، ان سب سوالات کے جوابات آج آپ کو حدیث و قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے ایک غلطی کر دیتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے وہ بھی آج آپ کو بتائی جائے گی۔ اس سے پہلے تہجد کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد جو سب سے افضل ترین روزے ہیں وہ محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث کے بعد تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے، تو تہجد کا جو وقت ہے وہ افضل ترین جو وقت ہے تہجد پڑھنے کا، وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ آخری آسمان پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کی آخری پہر میں اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اپنی پریشانیوں سے تلافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ اس کے بعد تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہونا نیت ہوتا ہے، مطلب دل میں ارادہ کر لینا، نیت کر لینا کافی ہوتا ہے نیت کے لیے، لیکن زبان سے بول کر نیت کرنا مستحب ہے۔ تو بندہ اس طرح نیت کر سکتا ہے کہ اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز تہجد فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں منہ کعبہ شریف کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی جاتی ہے، ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو زبان سے بول کر نیت کرنا مستحب ہے، کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے بول کر نیت نہیں کرتا، صرف دل میں ارادہ رکھتا ہے، دل میں ارادہ کر لیتا ہے، تب بھی نیت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ تہجد کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے تہجد کی نماز میں، کوئی اس طرح اسپیشل صورتیں نہیں پڑھنی ہوتی۔ کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی زبانی صورت نہیں آتی، ہمیں صرف سورۃ اخلاص آتی ہے، جو کہ نماز میں عام طور پر زیادہ تر پڑھی جاتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کا کوئی ایک اسپیشل طریقہ نہیں ہے، کوئی ایک اسپیسیفک بات نہیں ہے کہ بندہ کوئی صورتیں آئیں تو پڑھے۔ جیسے عام طور پر فرض نمازیں ادا کی جاتی ہیں، پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر فاتحہ اور پھر سورۃ اخلاص یا کوئی بھی چھوٹی سی صورت ملا لیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کوئی اسپیشل صورت پڑھی جائے۔ زیادہ بہتر ہے یا زیادہ آسان ہے کہ بندہ سورۃ اخلاص ہی پڑھ لے۔ تو 2 رکعت نماز بھی ادا کی جاتی ہے تہجد کی، زیادہ ٹائم ہے تو 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی آپ کی گنجائش ہے پڑھنے کی اتنی پڑھ لیں، کم از کم 2 بھی پڑھ لیں تو تہجد کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہو گیا ہے، کب ختم ہو گیا ہے۔ تو جب کوئی مسلمان عشاء کی نماز کے فرض ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے تہجد کی نماز کا جو وقت ہے شروع ہو چکا ہوتا ہے، مطلب عشاء کی نماز ادا کی، وہ سو گیا، ضروری نہیں ہے 12 بجے اٹھے، 1 بجے اٹھے یا آخری پہر میں اٹھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک دفعہ سو جائیں، اور پھر جب آپ کی آنکھ کھلے، چاہے 11 بجے کھلے، بے شک 5 منٹ کے بعد ہی کھل جائے آنکھ آپ کی، لیکن ایک دفعہ آپ سو گئے ہیں، سونے کے ایک دفعہ بعد جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے دوبارہ، تو بے شک 5 منٹ کے بعد کھل جائے، 1 منٹ کے بعد کھل جائے، یا 1 بجے 2 بجے، تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن حدیث کے مطابق جو افضل ترین وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے تہجد کی نماز کی ادائیگی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے آخری آسمان پر آ کر کے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ رہتا کب تک ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے عشاء کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔
اب وہ غلطی کون سی ہے جو تہجد پڑھتے ہوئے لوگ اکثر کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حدیث کے مطابق، روایات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق جو تہجد کی نماز کا وقت ہے وہ طلوع آفتاب تک رہتا ہے، لیکن جو ہے طلوع آفتاب کا جو وقت ہے وہ مطلب کہ جو ظاہری طور پر سورج نمودار ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے سے جو ہے وہ صبح کا جو وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن تہجد کے نماز کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے ہے۔ تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسا کہ پاکستان میں عام طور پر جو اذان ہے، فجر کی جو اذان ہے وہ طلوع آفتاب کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، اکثر جو ہے آدھا گھنٹہ کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ تو ہماری یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، جب تک فجر کی اذان نہیں ہوگی ہمارا تہجد کا وقت ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں تہجد۔ تو کچھ لوگ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا، ساتھ تہجد پڑھی، ساتھ نماز پڑھ دی، تو یہ غلطی ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ اپنے وقت میں ہی اچھی لگتی ہے، اور جو نماز کی ادائیگی ہے وہ اپنے وقت میں ہی کی جاتی ہے۔ بعد میں تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ٹکرے مارنے والی بات ہے۔ تو یہ اکثر غلطی ہوتی ہے کہ فجر کی جو نماز ہے اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے، پاکستان میں یہ روٹین ہے کہ عام طور پر آدھا پونا گھنٹہ بعد اذان دی جاتی ہے۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طلوع آفتاب سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے کا جو وقت ہے، مطلب عام طور پر جو ہم رمضان میں سحری کرتے ہیں وہ ٹائم افضل ترین ہے۔ مطلب آج کل جو رمضان 2024 کے مطابق جو 3 بجے کا ٹائم ہے یا 4 بجے کا ٹائم ہے یا 2:30-3 بجے کا ٹائم، اس ٹائم پہ جو ہے تہجد کی نماز ادا کرنا افضل ترین ہے۔ باقی عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر سحری کے ٹائم تک، مطلب رات کے آخری پہر تک، کسی بھی ٹائم تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ بات آتی ہے کہ تہجد کی نماز کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ فرض نماز کے بعد جو ہے تہجد کی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو بتائی ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو دو جہان کا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے جو ہے مٹھی میں ہماری جان ہے، ٹھیک ہے، جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جب وہ ہمارے اتنے زیادہ قریب ہے تو ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں، ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ کیوں نہیں دور ہوں گی، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ جو ہمیں دینے والا، آج کل تو انسان دیکھ کر جو ہے بعد میں جتا دیتے ہیں، بعد میں تانا دے دیتے ہیں، اور ان سے مانگنا پڑتا ہے، بول کے مانگنا پڑتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن تہجد وہ وقت ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مالک ہمیں خود بلاتا ہے۔ تہجد کی جو اذان ہے وہ ہمارا دل سنتا ہے اور ہمارا مالک جو ہے ہمیں بلاتا ہے۔ تو تہجد کا وقت اس لیے بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے دل کو سکون نہیں ہے، ہماری فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، تو یہ معجزے اور کرشمے ہیں، یہ کرشمہ کرتی ہے جو تہجد ہے۔ آپ آزما کے دیکھیں، تہجد پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہوں گی، انسان کو دلی سکون ملے گا۔ جب اللہ کا اور انسان کا براہ راست رابطہ ہوگا، ڈائریکٹلی انسان جو ہے اپنے مالک سے بات کرے گا تو دل کو سکون ملے گا، اور جب دل سکون میں آئے گا تو تمام پریشانیاں، تمام جو ہیں مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔